بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، استغفار کس طریقے سے کرنا چاہیے اور ہمیں دن میں کتنی مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے مسائل کو حل فرما دے، پریشانیوں سے نجات عطا کر دے اور مصیبتوں سے نکال دے، اور جو حالات بنے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان حالات کو بہترین سے بہترین بنا دے۔ اور استغفار کرنے کی فضیلت کیا ہے، ان ساری چیزوں کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری زندگی بہترین زندگی بن جائے اور اللہ تبارک و تعالی زندگی کے مسائل کو آسان فرما دے۔ سب سے پہلی چیز ہے توبہ استغفار کرنا۔ توبہ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں کہا جائے تو توبہ اور عربی میں استعمال کیا جائے تو استغفار، یعنی استغفار کی تسبیح پڑھنا اس نیت سے یا استغفار کرنا اس غرض سے کہ اللہ رب العزت میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اور اب ہم اس کو اپنی زبان میں اردو میں جو بولا کرتے ہیں کہ توبہ کرو، اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ کرنا کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور آئندہ سے ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، اور میں آپ سے عہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو یہ توبہ ہے، اور استغفار کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے دل میں شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے متوضع ہو کر اور استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور اسی طریقے سے دوسری تسبیح جو بھی ہے استغفار کی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ توبہ استغفار، توبہ کا مطلب کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے اور اللہ سے معافی مانگنا، اور استغفار کا مطلب بھی یہی کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور اسی طریقے سے دوسری تسبیح پڑھنا چاہے تو استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو یہ استغفار کی تسبیح ہے۔ اب ہمیں دن میں کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے اور کتنی مرتبہ ہمیں تسبیح مکمل کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان تسبیح کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو حل کر دے۔ تو کس ترتیب سے ہمیں پڑھنا چاہیے؟ ہمیں صبح کے وقت میں ہو سکے تو کم سے کم 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، کم سے کم 100 مرتبہ کی ایک تسبیح صبح کے وقت فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ہم پڑھ لیا کریں۔ اور اگر ہم صبح کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، تو ہم اسی تسبیح کو چلتے پھرتے بھی مکمل کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شام کے وقت بھی ہم ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر عصر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کر اور ایک تسبیح 100 مرتبہ کی استغفار کی، یعنی پڑھنا کیا ہے اس میں استغفر اللہ اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی لمبی تسبیح پڑھنا چاہے استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو تسبیح آپ کو آسان لگے، آپ کے لیے سہولت ہو، اور آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہ ہو، کم ٹائم ہو، تو آپ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس میں اچھا خاصا فرصت ہے تو استغفر اللہ یہ پوری تسبیح آپ پڑھ لیا کریں۔ تو صبح میں ایک تسبیح مکمل ہمیں کرنا ہے 100 مرتبہ کی، اور ایک تسبیح شام کے وقت ہمیں مکمل کرنا ہے استغفار کی۔ اب اگر ہمارے پاس میں وقت زیادہ ہے اور ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کے مسائل بنے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہمیں ان تسبیح کی تعداد بڑھا کر کے 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 3000 مرتبہ، جتنے ہمارے پاس میں گنجائش ہے وہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ متعین کر کے کہ 300 مرتبہ کر لینا ہے، 300 مرتبہ شام،
کے وقت کر لینا ہے اور جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں وہ تسبیح ہم پڑھنے کے لیے مقرر کریں۔ 3000 مرتبہ مجھے پڑھنا ہے تو 3000 مرتبہ ایک تسبیح جو ہے استغفر اللہ کے ہمیں پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح ہمیں مکمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زندگی کی بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دے گا اور زندگی کے ہر مقصد میں اللہ رب العزت کامیابی عطا فرما دے گا اور زندگی کے ہر مسئلے کو آسان فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کو لے کر، اپنی بزنس کو لے کر کے پریشان ہے تو وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے۔ اگر کوئی گھر کے حالات سے پریشان ہے تو استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے۔ اگر کوئی زندگی کے مسائل سے کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، ان تمام صورتوں کے اندر استغفار کی جو تسبیح سے اس تسبیح کو ہمیں پڑھنا ہے، جتنی مرتبہ ہم پڑھ سکیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے حالات بہتر کر دے گا اور بہترین حالات بنا دے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی استغفار کرنے کی ترغیب بیان فرمائی ہے، جو استغفار کی فضیلت اور برکتوں کے اوپر ہے۔ جو کہ بندہ اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا، اس کے لیے بغاوت عطا کر دے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد سے نواز دے گا۔ اگر کوئی مالی تنگی سے پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالی تنگی سے نکال دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا اور خوشحالی کی زندگی اسے عطا کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور اپنے دل میں توجہ رکھتے ہوئے استغفار کی تسبیح پڑھے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے تو یہ اس کے فائدے ہیں، اس کی فضیلت ہے اور اس کی ترتیب میں نے آپ کو بتلا دی ہے کہ دن میں 3000 مرتبہ اگر کوئی مکمل کرنا چاہے تو دن میں 3000 مرتبہ کی ایک تسبیح مکمل کرے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں کے لیے بہترین فیصلے فرما دے گا۔ ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، ہمارے لیے کوئی ٹائم ہم کس طرح سے متعین کریں تو یہ آپ کو جو سب سے بیسٹ ٹائم لگے آپ کے لیے کہ میرے لیے یہ وقت فری ہے اور میں اس وقت میں یہ تسبیح پڑھ سکتی ہوں، یہاں تسبیح پڑھ سکتا ہوں تو وہ وقت آپ اپنے لیے متعین کریں۔ جیسے بہت سے لوگ بہت سی خواتین عشاء کے بعد فری ہوتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، عشاء کی نماز سے نوافل سے، سنتوں سے، ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کر کے پھر پڑھے۔ اگر کوئی صبح تہجد کے وقت میں وقت مل جاتا ہے اور تہجد کے پڑھنے کا معمول ہے، اٹھنے کا معمول ہے تو اس وقت میں جتنی مقدار میں کوئی پڑھنا چاہے تو اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنے حالات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، نجات کے لیے خصوصی طور پر اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ پریشانیوں سے ضرور نجات عطا فرما دے گا۔ تو اس کلپ کو شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے اور لوگ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا، آمین۔